بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سید الانبیاء، امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس عظمت والے مہینے میں، اس عزت والے مہینے میں، اس رحمت والے مہینے میں، اس برکت والے مہینے میں 4 چیزوں کو کثرت کے ساتھ کرنا، اور فرمایا کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، اور 2 چیزیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ ان میں سے فرمایا کہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ کا کثرت کے ساتھ ورد کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو۔ فرمایا کہ دوسری چیز جس کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے اور وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، وہ فرمایا استغفار ہے۔ استغفار جتنا ہو سکتا ہے کرو۔ فرمایا کہ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ اس عشرے میں ویسے ہی خاص طور پر زیادہ سے زیادہ اپنے رب ذوالجلال سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ اس عشرے میں کثرت کے ساتھ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار پڑھا کرو، اور اسی طرح اس عشرے کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے محبوب پیغمبر معصوم عن الخطا ہیں، لیکن پھر بھی میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں استغفار کثرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، اس ماہ مبارک میں استغفار کو کثرت کے ساتھ کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کوئی نیک کام کرو اس نیک کام کے بعد استغفار کیا کرو۔ فرمایا کہ استغفار اس لیے نہیں کرنا کہ کیونکہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، گناہ کا کام کیا ہے۔ فرمایا استغفار اس لیے کرنا ہے تاکہ اس استغفار کی برکت کی وجہ سے جو ہم نے نیکی کا کام کیا ہے اس میں جتنے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت اس استغفار کی وجہ سے ان غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر اس نیک عمل پر اللہ رب العزت قبولیت کا مہر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم نیک کام کرو تو اس کے بعد استغفار کیا کرو۔ لیکن اس ماہ مبارک میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس مہینے میں 4 کام کثرت کے ساتھ کریں۔ ایک کام تو کلمہ طیبہ کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا ہے، دوسرا کام استغفار کرنا ہے۔ فرمایا کہ 2 کام جن سے تمہارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، تمہارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلے تم اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرو، اور فرمایا کہ جنت جب بھی مانگو اپنے رب سے جنت الفردوس مانگا کرو، اور اللہ رب العزت سے دعا کیا کرو، یا میرے پروردگار میں خطا کار ہوں، مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور وہ بھی بغیر حساب کتاب کے نصیب فرما۔ میرے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے، جس شخص کا حساب ہوا سمجھو وہ پکڑا گیا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو میرے اللہ کے سامنے اپنا حساب کتاب دے سکے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا کرو، یا الہ العالمین بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ میرے محبوب پیغمبر نے چوتھی چیز فرمائی کہ تم اس مہینے میں، اس برکت والے مہینے میں جہنم سے آزادی کے لیے جہنم سے پناہ مانگا کرو، جہنم کی آگ سے پناہ مانگا کرو۔ اس لیے
میری آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے درخواست ہے، التجا ہے کہ اے میرے بھائیوں، اے میری اسلامی بہنوں، جتنا تم اس جہنم سے، جہنم کی آگ سے اللہ سے پناہ مانگ سکتے ہو اتنا مانگو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام کے تمام امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بابرکت مہینے میں ہم جتنی عبادات کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رات کو نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور دیگر جملہ عبادات کر رہے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میری دعا ہے یا الہ العالمین، پوری امت مسلمہ میں جہاں کہیں بھی لوگ اس بابرکت مہینے کی قدردانی کر رہے ہیں، یا اللہ تمام لوگوں کی تمام جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جتنے دن باقی رہ گئے ہیں یا الہ العالمین ہم سب کو اس باقی رہنے والے دنوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔